حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ نجم کس کو کہتے ہیں؟ نجم تارے کو کہتے ہیں۔ ناؤ کس کو کہتے ہیں؟ کشتی کو کہتے ہیں۔ اور یہاں پر نجم اور ناؤ دو مثالیں دی اعلیٰ حضرت نے۔ تمہارے پاس تارے بھی ہیں، تمہارے پاس کشتی بھی ہے۔ یہ دو حدیثوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کو حضور نے کیا فرمایا؟ آسمان کے تارے ہیں، وہ تارے ہیں۔ اور دوسری ایک حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ آگاہ ہو جاؤ، خبردار اے لوگو، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، سیلاب آیا، سارے ڈوب گئے تھے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے بس وہی بچے ہوئے تھے۔ اور حضور فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو ان میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو ان سے دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اہل بیت کیا ہیں؟ ناؤ ہیں، کشتی ہیں، اور صحابہ کیا ہیں؟ تارے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنگم کے ساتھ ہی ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں، آج کے اس پرفتن دور میں جگہ جگہ نئے نئے فتنے جہاں جنم لیتے ہیں، کئی خانقاہیں اس میں گمراہ ہوئیں، کئی بڑی بڑی شخصیات اپنا ایمان بیچ چکی ہیں۔ ایسے دور میں تمہارا ایمان ایک بہت بڑی آزمائش کے سامنے کھڑا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ گمراہی قدم قدم پر یہاں پر تمہارا استقبال کرنے کو کھڑی ہے، ذرا بہکے کہ تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے خلاف کہیں کوئی بات ہو رہی ہے تو یہ بات سمجھ لینا کہ وہ گمراہوں کی محفل ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی محفل ہے جو دشمنان رسول ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والوں کی محفل میں نہ بیٹھیں، نہ ان کی طرف دیکھیں، فوراً ایسی صحبتوں سے اپنے آپ کو دور کرو۔ وہی صحبت اچھی ہے جو تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت بھی ڈالتی ہو اور صحابہ کی محبت بھی ڈالتی ہو۔ اب آج کے اس دن میں، کیونکہ ہماری محفلیں جو محرم الحرام کی ہیں، میں شروعات آج کے دن سے اس طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے اس موضوع پر کلام کر لیتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا دور کیسا تھا۔ خلفائے راشدین سمجھتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی ابن مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ چاروں خلفاء کا زمانہ 30 سال کا ہے۔ اور دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ حضور نے خود فرمایا تھا میرے بعد جو خلافت ہوگی وہ 30 سال۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ختم ہوتے ہی 30 سال ہو چکے تھے، اور اسی وجہ سے یہ 30 سال کا جو دور ہے اس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اور ان خلفاء کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ خلافت کیا ہے؟ اس بات پر آج اس موضوع پر بات کرنے سے لوگ کتراتے اور ڈرتے ہیں۔ اپنے لوگوں میں سے کچھ ڈرتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں بڑی بڑی طاقتیں بھی یہ سننا نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کی زبان پر خلافت کا لفظ آ جائے، وہ دوبارہ کبھی سننا نہیں چاہتے ہیں، لیکن ہم سنانا چاہتے ہیں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دیا ہے ہم سناتے رہیں گے۔ خلافت ایک نظام ہے، ایک دستور ہے جو اس کائنات میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیش فرمایا لوگوں کے سامنے۔ آج مجھے یہ بتاؤ، آپ کوئی اپنی محنت سے ایک پیٹنٹ بناتے ہیں کوئی بھی چیز تو پیش کرنے کا حق ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ آپ نے کوئی ریسرچ کیا، آپ کے ریسرچ کے تھیسس کہیں پیش کرنے کا آپ کو حق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے پی ایچ ڈی کی، لوگوں کے سامنے رکھتے ہو کہ نہیں؟ آپ نے کتاب لکھی، لوگوں کے سامنے رکھتے ہو؟ آپ کے دماغ میں کوئی نظام آیا، اس کو لا کر کے لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہو کہ نہیں؟ کہ میں اپنے دماغ میں ایک نظام لایا ہوں، مثال کے طور پر بینکنگ سیکٹر میں کوئی بچہ کامرس فیلڈ کا محنت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے پاس ایک ایسا نظام ہے جو بینکوں کو ڈوبنے سے بچا سکتا ہے، تو دنیا اس کی سنے گی کہ نہیں سنے گی؟
وہ بندہ اگر لا کر کے ایک نظام پیش کرے کہ لوگوں کو بھی راحت ہوگی، بینکوں کو بھی ڈوبنے سے ہم بچا سکتے ہیں، میرے پاس ایک سسٹم ہے۔ دوسری طرف کوئی ایک بندہ کہتا ہے میں لوگوں کو سود کے اس جال میں پھنسنے سے بچانے کا سسٹم رکھتا ہوں، تو آپ جلدی سے کان کھڑے کریں گے، سنیں گے کہ نہیں؟ آج کے دور میں سب تو اس میں پریشان ہیں، لاؤ بھائی کون سا نظام ہے تمہارے پاس؟ کچھ لوگوں نے پیش بھی کیا اسلامک بینکنگ سسٹم۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا میں ہر ایک کو حق ہے جو وہ ریسرچ کیا، جو اس کے دماغ میں اصول آئے یا جو نظام آیا، جو سسٹم آیا، وہ لا کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ جتنے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اپنی تھیوریاں پیش کی کہ نہیں پیش کی؟ دنیا میں ان کی محنت تھی، ان کا ریسرچ تھا، آ کر کے انہوں نے اپنی تھیوری پیش کی، میرے دماغ سے یہ لگتا ہے کہ دنیا گول ہے، کوئی سائنٹسٹ کہتا ہے، اور کسی کی ریسرچ زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، تاروں کے بارے میں، سب جو سسٹم ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن یہ دگلاپن ہے اس دنیا کا، یہ سارے لوگوں کو حق ہے اپنا سسٹم پیش کرنے کا، لیکن صرف مسلمانوں کو حق نہیں دیا جاتا کہ وہ خلافت کا سسٹم دنیا کے سامنے لا سکے۔ کیوں؟ یہ بھی ایک سسٹم ہے، خلافت ایک سسٹم ہے جو دنیا کے تمام نظاموں کو ایک بہترین راستہ دے سکتا ہے۔ پیش کرنے کا حق تو دو، نظام ہمیں بتانے کا حق تو دو۔ خلافت کی بات کریں گے تو یہ اٹھا لے جائیں اور پھر یہ کہیں کہ یہ شریعہ لاگو کرنے والے لوگ ہیں، یہ خلیفہ بنانے والے لوگ ہیں، یہ جہاد کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، کسی ملک کو چلانے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، لا ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، سسٹم ہوتا ہے۔ کوئی ایک ملک فتح ہو گیا تو اس ملک کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آس پڑوس یا پوری دنیا کے ملکوں کا نظام دیکھے گا، ان کو نیا کچھ بنانا ہے تو کیا وہ غلط کر رہے ہیں؟ وہ پوچھیں گے برطانیہ، انگلینڈ کیسے چلتا ہے، امریکہ کیسے چلتا ہے، انڈیا کیسے چلتا ہے، افریقہ کیسے چلتا ہے۔ ایک نیا ملک پوچھے گا کہ ہم کو بھی ایک سسٹم چاہیے، تو 4-5 ملکوں کو دیکھ کر کے وہ اپنا سسٹم بنائے گا۔ ہمارے ہندوستان کا جو نظام بنا، یہ جو لا بنے، یہ ساری چیزیں ایسی ہی نہیں کہ آسمان سے ریویل ہو گئی تھیں، یہ بھی کئی کنٹریز کے لا کو دیکھا گیا، سب کا سامنے رکھا گیا اور اس کے بعد لا بنا، ایک سسٹم بنا۔ میرے عزیزو، ہم یہی کہتے ہیں کہ جب دنیا بھر کے سسٹم دیکھ کر کے آپ اپنا سسٹم بناتے ہو تو مصطفیٰ کا بنایا ہوا ایک سسٹم بھی تو دیکھ لو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں پیش کیا ہوا جو سسٹم ہے اسی کو خلافت کہتے ہیں۔ خلافت کا مطلب لوگوں نے آج پیر صاحب کے بعد جو خلیفہ ہوتا ہے اس کو سمجھ بیٹھے ہوں گے، ہاں دھڑا دھڑ جس کو چاہے اس کو خلافت دے رہے ہوتے ہیں، سبزی والا بھی خلیفہ، رکشے والا بھی خلیفہ، سارے لوگ خلیفہ۔ تو وہ خلیفہ نہیں مراد ہے یہاں پر، میں جو کہہ رہا ہوں وہ خلافت راشدہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، بہت مضبوط سسٹم ہے۔ اس سسٹم کو دنیا نے ایکسیپٹ کیا۔ کیسے؟ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس دور میں ایکسیپٹ کیا تھا جب سپر پاور طاقتیں تھی اس دنیا میں، رومن امپائر، پرشین امپائر، اور ان لوگوں کو ماننا پڑا تھا اسلام اور مسلمانوں کے اس نظام کو۔ وہ نظام خلافت راشدہ کیا ہے؟ میرے عزیزو، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 632 عیسوی اور 11ویں ہجری تھی، تاریخ اسلامی ہجرت کے بعد کا 11واں سال تھا، 632 عیسوی چل رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ اکرام کی تعداد اس وقت مختلف روایات کے مطابق 1,20,000 یا 1,40,000 کے قریب تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان لائے تھے اور صحابیت کا شرف پائے تھے۔ 1,40,000 ایک بڑی تعداد ہے۔ اب مسلمانوں کا امیر کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب کون ہوگا؟ اس بارے میں پہلے تو سب کی الگ الگ رائیں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات پیر کو ہوئی اور بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ قبر مبارکہ میں رکھ کر کے صحابہ جب واپس آئے تو صحابہ میں یہ بات چلی کہ کس کو امیر بنایا جائے، تو جو مدینے کے صحابہ تھے ان کو انصار کہتے ہیں، جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ تو انصار صحابہ کی ایک بیٹھک ہوئی سقیفہ بنی ساعدہ، ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا مسجد نبوی کے قریب، تو وہاں پر میٹنگ ہوئی اور سارے انصار صحابہ نے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی
سرداری کی حیثیت رکھتے تھے اپنے قبیلے کے اندر، اور ان کا اپنا مقام تھا، ان کی عزت تھی، ان کا احترام تھا۔ جب حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا لیا انصار نے، تو پھر مہاجرین میں خبر پہنچی کہ انصار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا امیر بنا لیں گے، اب آپ اپنا امیر بنا لو۔ نظام اسلام ایسا نہیں چلے گا، اتحاد اس اسلام کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جوڑنے کے لیے کئی چیزیں رکھی ہیں، وحدت الصفوف کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ سسٹم نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس صفوں کا نظام ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو ہم مسجد میں صفیں لگاتے ہیں اس میں وحدت ہے، کون امیر ہے کون غریب ہے ہم پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھتے ہیں، ہمارے کندھے سے کس کا کندھا لگا ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ کبھی سوچا آپ نے کہ کوئی گیرج میں کام کرنے والا میرے قریب آ کر کھڑا ہوا ہے؟ نہیں، آپ چاہے وقت کے امیر ہوں، اگر کوئی غریب کھڑا ہے تو آپ کو کندھا لگانا ہوگا۔ یہ وحدت الصفوف اسلام کا خاصہ ہے۔ اسی طرح سے نظام کے درمیان جب 2 امیر یا 3 امیر یا 4 امیر بن جائیں تو پھر تو ٹوٹنا طے ہو جاتا۔ مہاجرین آئے، ان میں سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ آئے۔ جب انہیں خبر ہوئی کہ انصار اپنا امیر بنا چکے تو انہوں نے کہا کہ یہ اختلاف ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک خطبہ دیتے ہیں اور انصار کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں، اے انصار، اے جماعت انصار، تمہاری فضیلت مسلم ہے، تمہارے احترام تمہارے اکرام سب مسلم ہیں، تمہاری فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تم وہ جماعت ہو جو رسول اللہ کی مددگار تھی، تم وہ جماعت ہو جس کی طرف ہجرت کر کے میرے آقا آئے، تمہارے وطن کو حضور نے اپنا وطن بنایا، تم نے اپنے گھر سب کے لیے کھول دیے، اپنے مال اسباب سب کے لیے کھول دیے، تمہاری فضیلت اپنی جگہ پر۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھو، مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے وہ رسول اللہ کے قرابت دار تھے، رشتہ دار بھی ہیں، انہوں نے اپنے گھر چھوڑے ہیں، اپنے جائیدادیں چھوڑی ہیں، اپنا وطن چھوڑا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اور یہ مہاجرین وہ لوگ ہیں، انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب سارا مکہ حضور کی دشمنی پر تلا ہوا تھا، انہوں نے مکہ والوں کے سختیاں برداشت کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہاجرین کو بھی پسند فرماتے تھے، تو مہاجرین کا بھی اپنا حق ہونا چاہیے۔ تو اسی اثنا میں مہاجرین اور انصار کی باتیں چل رہی تھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جملے نے یہ پورا اختلاف ختم کیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے کھڑے ہو کر کے کہا، اے جماعت انصار، اے جماعت مہاجرین، آؤ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس کو اپنی نمازوں کا امام بنایا، ہم اپنی خلافت میں اس کو امام کیوں نہ بنائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب علالت پر آئے، آخری وقت تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی امامت پر کھڑا کیا تھا۔ 17 نمازیں انہوں نے حضور کی زندگی میں مسجد نبوی میں پڑھائی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا مسجد نبوی کا، تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں، جس کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا، ہم اپنی دنیا کا امیر اس کو کیوں نہ بنائیں۔ خلافت ایک سیاست ہے، خلافت ایک سسٹم ہے، خلافت ایک نظام ہے جس میں دنیا کے سارے معاملات آ جائیں گے، اور نماز تو ایک عبادت ہے۔ تو حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عبادتوں میں جس کو ہمارا امیر بنایا، ہم اپنے دنیاوی معاملات میں اس کو کیوں نہ امیر بنائیں۔ اور سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اے ابو بکر، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں صحابہ، یہ آگے بڑھے، اور اس کے بعد پھر سارے صحابہ کے بعد دیگرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی، اور متفقہ طور پر سب نے اپنا امیر اور اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ ایک وہ وقت تھا جب نظام مسلمانوں کا ٹوٹنے کے قریب تھا، جماعتوں کے درمیان اختلاف ہوتا اور الگ الگ جماعتیں بن جاتی، انصار اپنا الگ بنا لیتے، مہاجرین اپنا الگ بنا لیتے، پھر یہ بھی تو پاسبل تھا کہ کچھ قبیلے اپنا امیر الگ بنا لیتے۔ ان تمام ٹکڑے ٹکڑے جماعتوں کو ختم کر دیا اور وحدت الصفوف، سارے مسلمانوں کا ایک امیر اور ایک خلیفہ، اس میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کردار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اب یہاں پر مجھے کرنا اس لیے ضروری ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آگے چل کر جب آپ کربلا سنیں گے
تو کربلا کے اندر بھی اس کے اثرات آپ کو ملیں گے۔ صدیق اکبر کا پہلا خطبہ، وہ پہلا خطبہ جان ہے جو قیامت تک کے لیے ہم سب کے نبض میں دوڑتا رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر یا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد پہلا خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو، میں تمہاری جماعت میں سب سے بہترین آدمی نہیں ہوں۔ یہ ان کا عجز و انکسار ہی تھا، بلکہ ان سے بہتر کون تھا؟ لیکن وہ کہتے ہیں میں تمہاری جماعت میں سب سے بہترین نہیں ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات نافذ کرنے کے لیے مسلمانوں نے مجھے اگر چنا ہے تو میں تم سب سے ایک بات کہتا ہوں، میرے نزدیک سارے لوگ برابر ہیں۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا رہوں، میری اعانت کرو، میری مدد کرو، اور جہاں پر بہکتا ہوا دیکھا تو جو کوڑا اور جو درہ مجرمین کی سزا کے لیے ہے وہ میرے لیے بھی ہے۔ یہ بات ہوئی، اور اس کے بعد جو جملہ میں کہہ رہا ہوں جس میں کربلا تک کے اثرات آپ کو ملیں گے، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر خلیفہ کو، ہر امیر کو اس وقت تک مانو جب تک وہ رسول اللہ کے قدموں پر کھڑا ہوا ہے، نقش قدم پر کھڑا ہوا ہے۔ جہاں وہ شریعت سے ہٹا تو پھر تم اس کی اعانت نہ کرنا، ورنہ ظالم کہلاؤ گے۔ یہی وہ اثر ہے جو کربلا کے میدان میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں تسلیم کر رہے تھے یزید کو امیر؟ اس لیے کہ ہمارے ابتدائی اسلامی دنوں میں ہی یہ گٹھی میں پلا دیا گیا تھا، خلیفہ وہی ہے جو رسول اللہ کی سنتوں پر قائم ہے، خلیفہ وہی ہے، امیر وہی ہے جو رسول اللہ کی شریعت کا محافظ ہے۔ اور جہاں کوئی شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، ہمیں تو بچپن میں ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے خطبے میں بتا دیا گیا تھا کہ اس کے بعد پھر ایسے کسی خلیفہ کا معاون یا مددگار ہونا ظالم ہونے کے برابر ہے۔ عزیزان گرامی، خلافت راشدہ جو تھی وہ اس روئے زمین کی سب سے بہترین حکومت، اس روئے زمین کی سب سے بہترین حکومت۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ یہ ترتیب من جانب اللہ تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ آج 1400 سال کے بعد آئے ہوئے کیڑے اس میں نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے وہ تھے دوسرے آ گئے۔ تم آج اپنے باپ داداؤں کو نہیں پہچان پاتے ہیں، اور وہ خلافت راشدہ کے درمیان جہاں اجلہ صحابہ موجود تھے، وہ صحابہ بھی ایسے ایسے صحابہ موجود تھے جو کسی بھی رعب و دبدبے سے دبنے والے نہیں تھے۔ وہ صحابہ وہاں موجود تھے مدینے میں جنہوں نے قیصر روم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ صحابہ موجود تھے وہاں پر جنہوں نے جنگوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے بعد جو پہلا محاذ آیا، آپ کو پتہ ہے کیا تھا؟ بڑے چیلنجز تھے۔ حضور کی وفات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق خلافت پہ بیٹھے، کتنے محاذ؟ ایک تو پہلا محاذ یہ تھا کہ حضرت اسامہ بن زید حضور کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے، حضرت اسامہ حب رسول اللہ ان کو کہتے ہیں، حضور کے محبوب تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ان کو چاہتے تھے کیونکہ وہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اور زید بن حارثہ رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ تو اسامہ بن زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا لشکر دے کر تبوک کی جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن ابھی وہ نکلے بھی نہیں تھے مدینے سے کہ حضور کی وفات ہو گئی، وہ واپس آ گئے۔ ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کی عمر اس وقت 19 سال کی تھی۔ 19 سال کا سپہ سالار 10 سے 12 ہزار کا لشکر لے کر جا رہا ہے جنگ موتا، وہی جنگ موتا جس میں حضرت جعفر طیار شہید ہوئے تھے، جس میں حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، جس میں عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، وہی جنگ موتا جس کو بعد میں حضرت خالد بن ولید نے فتح کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں اس ایک جنگ میں حضرت خالد بن ولید کی 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، کئی صحابہ شہید ہوئے تھے، بہت سخت ایک جنگ تھی۔ اس جنگ میں وہ ہمارے شہید صحابہ کا بدلہ انتقام تھا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا تھا، لیکن وہ واپس آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق خلافت کو یا خلافت کے مسند پر بیٹھتے ہی پہلا فیصلہ لیتے ہیں کہ اسامہ بن زید کو بھیجا جائے گا، اور اسی وقت کچھ علاقوں میں زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو گئے، کہا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ رسول اللہ کی حیات میں دیتے تھے، اب نہیں دیں گے، جب نبی نہیں ہے تو اب زکوٰۃ بھی نہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک پلر ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ آپ کو پتا ہے نا 5 پلرز آف اسلام شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، ارکان اسلام، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ ایک پلر کا انکار کر دینا، اس کو ڈھا دینا،
زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہوئے۔ اسی زمانے میں ایک شخص ہے مسیلمہ، اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، فوج بھی بنا لی، علاقہ بھی ایک فتح کر لیا۔ ایک طرف یہ یمن کے علاقے میں اسود عنسی نام سے اس شخص نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا۔ ایک طلیحہ نام کا تھا، اس نے اپنی ایک جماعت بنا لی۔ کتنے ہو گئے؟ اتنے سارے محاذ پر حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں اکیلا لڑوں گا۔ فیصلہ لیا، کہا کہ اسامہ بن زید کو بھیجو جہاں پر رسول اللہ نے انہیں بھیجا تھا۔ صحابہ سب آپس میں کہنے لگے مسیلمہ کذاب سے بھی مقابلہ کرنا ہے، اسود عنسی سے بھی مقابلہ کرنا ہے، منکرین زکوٰۃ سے بھی مقابلہ کرنا ہے، اور وہ طلیحہ سے بھی، اتنے سب سے، اور اسامہ بن زید کے ساتھ 10-12 ہزار کا لشکر بھی دے کر بھیج رہے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر تھے، کہا کہ نہیں، باقی سارے محاذ پر تم مشورہ دو، لیکن اسامہ بن زید کو بھیجنے والے اس محاذ پر کوئی اور بات نہیں سنوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ آگے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر کو سمجھاؤ، اتنے محاذ پہ ایک ساتھ ہی لڑنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت عمر آئے اور کہا کیا آپ نے یہ جو فیصلہ لیا آپ کو صحیح لگتا ہے؟ ابھی اس وقت اسامہ بن زید کو نہ بھیجا جائے تو اچھا ہوتا۔ تو حضرت عمر پر صدیق اکبر کا جو جلال تھا وہ پہلی بار میں نے کتابوں میں پڑھا۔ حضرت ابو بکر صدیق جلال میں، اور کہا اے عمر تجھ پر تیری ماں روئے، کہا تجھ پر تیری ماں روئے، کیا تم میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہو کہ میں اس شخص کو روکوں جس کو رسول اللہ نے بھیجا تھا؟ اسامہ بن زید کو کسی اور نے نہیں، رسول اللہ نے بھیجا تھا۔ اس لشکر کو میں روکوں جس کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا؟ اور پھر فرماتے ہیں مدینہ پورا خالی ہو جائے، درندے آ کر کے میرا گوشت نوچ لیں، تب بھی میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا۔ حضرت عمر سر جھکائے باہر آئے اور لوگوں کو بہت چلایا اور کہا تم لوگوں کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی حضرت ابو بکر صدیق سے، تم سب نے مجھے آگے بڑھایا اور اتنا جلال میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں حضرت عمر واللہ خدا کی قسم میں نے دیکھ لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا سینہ ایمان سے کتنا بھرا ہوا ہے، یقین سے بھرا ہوا ہے، چھوڑ دو۔ تو لوگوں نے کہا چلو وہ لشکر تو بھیج دیا جائے، لشکر تو جائے گا، رسول اللہ نے بھیجا تھا، سپہ سالار بدل دو، 19 سال کا جوان لڑکا ہے اسامہ بن زید، کوئی بہت بہترین اچھا سپہ سالار بھیجا جائے، کیونکہ جنگ موتا کا وہ انتقام لینا ہے جہاں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ تو حضرت ابو بکر کے پاس دوبارہ یہ بات آئی، کہا کہ اسامہ بن زید کو بدل کر کے کوئی دوسرا سپہ سالار۔ حضرت ابو بکر صدیق پھر جلال میں آئے اور کہا اس شخص کو گھوڑے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا جس کو رسول اللہ نے بٹھایا ہو، میری کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس کے بعد خود آئے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے پر بٹھایا۔ جس وقت صدیق اکبر کی عمر 60 سال کی ہے، 19 سال کے جوان کو گھوڑے پر بٹھائیں اور نکیل خود پکڑ کر کے چلنے لگے مدینے سے باہر، پیچھے فوج ہے، سپہ سالار کو گھوڑے پر بٹھایا اور رسی پکڑ کر چلنے لگے۔ احترام خلیفۃ المسلمین کا کون نہیں کرتا؟ یار غار رسول کا ادب کون نہیں کرتا؟ رسول اللہ کے عزیز ترین صحابی کا ادب کون نہیں کرتا؟ اسامہ بن زید اتر آئے، گھوڑے سے کہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس طرح مجھے زیب نہیں دیتا کہ مجھ جیسا ایک چھوٹا لڑکا گھوڑے پر سوار ہو اور وقت کا خلیفہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اسامہ یہ خلافت کے امور کی ذمہ داریاں مجھے دی گئیں، یہ میری مجبوری ہے، ورنہ میں بھی تمہارے ساتھ جانے پر فخر کرتا، اس لیے کہ رسول اللہ کا بھیجا ہوا آخری یہ لشکر ہے، اپنی وفات سے پہلے حضور نے جو لشکر بھیجا وہ آخری لشکر ہے، میں اس میں شریک ہو جاتا۔ تم بیٹھ جاؤ گھوڑے پر، میں تھوڑی دیر مدینے کے باہر تک رسی پکڑ کر کے جاؤں گا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اس فوج کا جب نام آئے گا تو امیر قافلہ کی رسی پکڑنے والوں میں ابو بکر کا نام آئے گا، امیر قافلہ سپہ سالار اسامہ بن زید۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتیازات تھے، یعنی امتیازات کا مطلب فرسٹ پرائیورٹی کس چیز کو دیتے؟ جو رسول اللہ کی منشا ہے وہ فرسٹ پرائیورٹی ہے۔ یہ سارے محاذوں پر ایک ساتھ لڑائیاں ہوئیں اور اللہ کا فضل دیکھیں، اسامہ بن زید بھی فتح یاب ہو کر لوٹے، اور مسیلمہ کذاب جو دجال نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا بھی خاتمہ ہوا، اسود عنسی اس کا بھی خاتمہ ہوا، طلیحہ اس کا بھی خاتمہ ہوا، منکرین زکوٰۃ پر بھی قابو پایا گیا۔ یہ صرف اور صرف 2 سال کے اندر سارے معاملات نپٹا دیے گئے، 2 سال کے اندر۔ آج آپ کو سننے میں ایسا لگتا ہوگا کہ یہ کون سی بڑی باتیں ہیں، میرے عزیزو گھر کی 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر کے سننا آسان ہے، اور پورے نظام کو اس زمین پر
قائم رکھنا، امپلیمنٹ کر کے اس کو سنبھالنا، یہ بڑے بڑے لوگوں کے بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ حکومت کے اندر جب بغاوت ہو جائے تو اس کو کیسے سر کیا جائے، یہ ساری چیزیں نظام خلافت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کردار رہا ہے۔ ہاں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام خلافت میں صرف یہ محاذ آرائیاں ہی نہیں ہوئیں، کئی فتوحات ہوئے ہیں، اسلام پھیلتا چلا گیا مدینے سے نکل کر، کتنی دور تک لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام خلافت کے درمیان جو سب سے اچھی باتیں تھیں وہ چند چیزیں تو مجھے عرض کرنا ہے، اس لیے کہ میرا آج کا عنوان ہے خلافت راشدہ۔ وہ دور کتنا سنہری دور تھا، خلفائے راشدین کا دور، اور اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ اس دور کو قائم ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ خلافت ایک سسٹم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عطا کیا ہو، اس کو پورے طور پر پورے صحیح جمیلہ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کر کے دکھایا۔ راتوں کو سوتے نہیں تھے، ہر دن بھر نظام خلافت، حتیٰ کہ جب دیکھا گیا وہ اپنا کام کاج بھی کر رہے ہیں اپنے گھر کی کمائی کے لیے، اور خلافت کے امور بھی، یہ پہلی مرتبہ ہوا سارے صحابہ نے اتفاق رائے سے خلیفہ کی تنخواہ مقرر کی، کہا بیت المال سے خلیفہ وقت کی تنخواہ دی جائے، اس لیے کہ یہ سارے امور میں جب یہ مصروف ہوتا ہے تو وہ خود اپنا گھر چلانے کے لیے کمائے گا کہاں سے۔ ان کی یہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر ہوا، تنخواہ سیلری جاری کی گئی، لیکن وہ سیلری تھی کتنی، وہ تنخواہ کتنی تھی، وہ تنخواہ کتنی تھی آپ کو میں بتاؤں۔ کئی دن گزر گئے، حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ان کے حالات دیکھ کر کہتی ہیں کہ کبھی تو ہم نرم غذا کھا لیں، یعنی نرم غذا نہیں ملتی ہوگی اتنی تنخواہ میں۔ کہا حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کھانا چاہتی ہو اور کیا کھلانا چاہتی ہو؟ کہا آپ روزانہ تھک جاتے ہیں اور خلافت کے امور اتنے ہیں کہ ذہن پر دماغ پر کتنا دباؤ ہوتا ہے، کبھی گھی روٹی کھا لیں یا کبھی شہد روٹی کھا لیں، تھوڑا نرم غذا تو کھا لیں، طاقت آ جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا اپنی بیوی سے؟ کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ بازار سے گھی یا شہد خرید سکوں، اتنا نہیں ہے ہمارے پاس۔ ان کی بیوی نے کہا امیر اپنے شوہر سے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرے رفیق حیات آپ نہ گھبرائیں، میرے پاس ہیں جمع کیے ہوئے، آپ جائیں تھوڑا سا شہد اور گھی خرید لائیں، روٹی کے ساتھ میں لگا کر دوں آپ کو۔ کہا تمہارے پاس کیسے؟ کہا ہیں۔ وہ لائی، کچھ پوٹلی میں بندھے ہوئے کچھ پیسے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا یہ کہاں سے تمہارے پاس؟ کہا آپ کی جو تنخواہ آتی ہے اس میں سے تھوڑا 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 بچا کر کے رکھتی ہوں، روز کے کھانے پینے کے جب ہو جاتے ہیں تو تھوڑے سے بچا کر کے میں نے رکھی، اتنے تو ہیں کہ بازار سے اس سے شہد اور گھی تو آ سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو تم نے کام اچھا کیا ہے۔ وہ پوٹلی لیے اور سیدھے بیت المال میں جا کر صحابہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جمع کر لو، میری ضرورت سے زیادہ آیا ہوا مال ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں میری تنخواہ بھی کم کر دینا، یہ بچ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ میری تنخواہ زیادہ ہے۔ یہ خلافت کوئی لا سکتا ہے آج؟ بھوکے بھیڑیا یہاں پر ہمارا سب کچھ نوچ کھانے والے لوگ خلافت کو کیا سمجھیں، خلافت کے اصول کو کیا سمجھیں؟ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلح کے نشان تو مسجد مدینہ طیبہ میں آپ کو ملیں گے، محل کا نشان کہیں نہیں ملے گا۔ کوئی قصر خلافت بنایا ہو، کوئی بہت بڑی عمارت تعمیر کی ہو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چیزیں تو نہیں ملیں گی۔ انہوں نے اپنا نظام خلافت ایسا بنایا تھا میرے عزیزو، امن بھی قائم تھا اور حسن سلوک بھی، لوگوں میں اتحاد اور محبت بھی، اور تو یہ ہے کہ جب خلیفہ کوئی منتخب ہو جائے تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ اب وہ تنہا نہیں ہے، اسے صرف اپنا نہیں سوچنا ہے، وہ اپنی سیکیورٹی کا نہیں پوری امت کی سیکیورٹی کا خیال کرتا ہے۔ امت مصطفیٰ کیسے محفوظ رہے، پل پل اس کی یہ فکر ہوتی ہے، پل پل اس کی فکر۔ خلفائے راشدین میں سب میں آپ یہ عنصر پائیں گے، یہ وصف آپ کو دکھنے کو ملے گا، یہ اسپیشلٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ مدینے میں بیٹھے ہیں اور ملک شام میں تک لوگ دودھ میں پانی ملانے سے ڈرتے تھے، نہیں خلافت عمر ہے، دودھ میں پانی ملانے کو یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اور اسی انداز سے میں آپ کو بتاؤں، خلیفہ جب اپنے اصولوں پر قائم ہوتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ امت مصطفیٰ کا وہ خیال رکھے، ہر غریب اور فقیر اور ہر محتاج اور ضرورت مند تک وہ پہنچ سکتا ہو تو وہ خلیفہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج ضرورت اس بات کی کیوں آتی ہے کہ جنتا دربار لگایا جائے مہینے میں ایک بار یا 6 مہینے میں ایک بار، ایم ایل اے اور ایم پی بیٹھے اور لوگوں کی شکایتیں سنیں؟
کچھ لوگ شاید سنڈے ٹو سنڈے کرتے ہیں، کچھ لوگ 5 سال میں بھی نہیں کرتے. چن کے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو تو کسی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. پبلک جائے بھاڑ میں، یہ تو بولتے بھی ہیں. عزیزان گرامی وقار، وہ خلفائے راشدین جنتا دربار نہیں لگاتے، بلکہ وہ ضرورت مندوں کے گھر تک جاتے تھے. تمہارے گھر تک کیوں آئے کوئی ضرورت مند محتاج، تمہارے پاس کیوں آئے؟ خلیفہ خود وہاں جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چاہتا تھا کہ مدینے میں کوئی چھپ کر کے ایسی نیکی کروں جو کوئی نہیں کرتا ہو. وہ نیکیوں میں دوڑنے والے لوگ تھے، کمپٹیشن کرنے والے لوگ تھے. بڑے کھوج بیچ کے بعد آپ کو ایک گھر ملا جس میں بوڑھی عورت رہتی تھی، اس کا کوئی نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا کہ اس بوڑھی عورت کی مدد کروں گا، کسی کو پتہ نہ چلے یہ ایسی نیکی ہے جو کوئی نہیں کرتا ہو. وہ معذور عورت بستر پر رہتی تھی. حضرت عمر نے کہا روزانہ اس کے گھر جاؤں گا، اس کا گھر کا کچرا صاف کروں، اس کے برتن دھو دوں، اس کے کھانے کو بنا کر کے آ جاؤں. کوئی نہیں تھا اس خاتون کا. تو فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر گئے تو دیکھا گھر میں سب کچھ صاف ستھرا ہے، اس کے برتن دھلے ہوئے، کھانا بنا ہوا ہے. اس عورت کو دیکھا اور چلے آئے. کہا کون کرتا ہے اس کا کام؟ دوسرے دن گئے تب بھی کام سب کیا ہوا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں تیسرے دن میں فجر سے پہلے گیا کہ پورا اسرار کوئی خادم ہے اس کا جو کام کرتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص چادر اوڑے آیا، جلدی جلدی کچرا جھاڑا، کھانا بنایا، برتن دھویا، اس کے پاس رکھ کر نکلنے لگا. حضرت عمر قریب جا کر کے دیکھتے ہیں تو ابو بکر صدیق تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر کہتے ہیں قسم خدا کی ابو بکر سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. یعنی ضرورت مند تمہارے دربار میں آئے، یہ نہیں. نظام ابو بکر تو یہ تھا کہ خود ضرورت مندوں تک چلا جائے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے. کتنے ایسے واقعات موجود ہیں. وہ خلافت راشدہ کے سنہری دور ایسے تھے. مدینے میں کیسا امان تھا، کسی کو کوئی خوف نہیں تھا، کسی کو کوئی ڈر نہیں تھا. یہاں تک کہ حکم یہ تھا کہ کوئی مسلمان اپنی تلوار لے کر کے چلے بھی تو اس کی جو نوک ہے وہ سامنے کی طرف نہیں ہونی چاہیے. جو تلوار کندھے پر لٹکائی جاتی تھی تو تلوار جب لٹکتی تھی تو وہ تو چاند کی طرح سے سامنے اس کی نوک اس طرح ہوتی تھی. عربوں کا رواج تھا آپ کے دور میں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اس کو منع کر دیا گیا. کہا گیا کہ یہ امن کا دور ہے، تلوار کی نوک کسی مسلمان کی طرف نہیں ہونی چاہیے، پیچھے کر لو اس کو. وہ پرامن دور تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن پاک کے جمع کا بھی بڑا ایک کردار ہے. بہت سارے چیزیں کی گئیں جو اصلاحات ہوئے. پھر دور فاروقی جو آیا، اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو وہ ہے جس کو رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا. سچ بتا رہا ہوں کہ اگر میں مسلسل 1 مہینے تک بھی بیان کروں تو خلافت فاروقی کے امور کو میں بیان نہیں کر پاؤں. پوری دنیا کے لیے وہ ایسا آئیڈیل ہیں. کیا کیا میں بیان کروں. جنگوں کے نظام کو بیان کریں، امیروں کے انتخاب پر بیان کریں، نظام خلافت کو چلانے کے لیے اپنے شورا کے بارے میں بیان کریں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے لوگوں کو مشورہ دینے کے لیے چنتے تھے. سب سے بڑی بات میں بتا رہا ہوں، اکثر جگہ پر لوگ جو بہکتے ہیں ان کے مشیروں کی وجہ سے. مشیر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایڈوائزر، مشورہ دینے والے. جب منافق لوگ امیروں کو مشورہ دینے والے ہوں گے تو نظام گڑبڑاتا ہے. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے کڑی نظر اس پر ہوتی تھی، سب سے کڑی نظر کہ تمہیں مشورہ دینے والا ہے کیسا، سب سے پہلے یہ دیکھو. اور لوگوں کو پہچاننے کا ایک اصول بتایا، آپ کو میں بتاتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول کیا تھا. ایک بار آپ کو کسی سے کچھ معاملہ کرنا تھا. معاملہ کا مطلب کوئی بھی چیز اس سے لین دین کرنی ہو، کچھ بھی ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں پوچھا کوئی ہے جو اس آدمی کی گواہی دے سکے، سچا ہے، یہ امانت دار ہے، یہ دیانت دار ہے. کوئی ہے؟ یہ نیا آدمی لگتا ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی گواہ چاہیے. یہ اصول سمجھ کے جائیے آج آپ. تو حضرت عمر نے جب یہ اعلان کیا تو ایک شخص کھڑے ہوئے اور کہا کہ امیر المومنین، میں جانتا ہوں یہ بہت اچھا آدمی ہے. آج سب کھڑے ہو جاتے ہیں نا، آپ بھی بول دیں گے ارے یہ حاجی صاحب تو بہت اچھے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں. ارے یہ محلے کا تو بہت اچھا آدمی ہے، کیوں؟ داڑھی ہے نا اس کی، ٹوپی ہمیشہ لگائے رہتا ہے، بہت اچھا آدمی ہے. حضرت عمر کے پاس وہ شخص آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں اس کی، یہ بہت اچھا آدمی ہے جس سے آپ معاملات کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے، تم گواہی دے رہے ہو اس کی، یہ اچھا ہے، دیانت دار ہے، امانت دار ہے. سب سے پہلے یہ بتاؤ کیا تم اس کے پڑوسی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں پڑوسی نہیں ہوں. پھر حضرت عمر نے دوسرا سوال کیا توجہ سے. حضرت عمر نے پوچھا کیا تم نے کبھی اس سے لین دین کیا ہے؟
کہا نہیں مجھے تو اتفاق نہیں ہوا لین دین کا، اس کے ساتھ کبھی میرے معاملات ہوئے نہیں۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا تیسرا سوال، کہا کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ 3 چیزیں پوچھا انہوں نے، کیا پڑوسی ہو تم، یا کبھی اس سے لین دین کی ہو، یا پھر کبھی اس کے ساتھ سفر کی ہو؟ وہ صحابی نے کہا نہیں میں نے سفر بھی نہیں کیا۔ تو حضرت عمر جلال میں کہا چپ بیٹھ جاؤ، تم اس کی گواہی دینے کے قابل ہی نہیں ہو، مجھے پتا ہے تم نے اس کو اچھا کہا، دیانت دار کہا، کہاں دیکھا؟ مسجد میں دیکھا نا اس کو؟ انہوں نے کہا ہاں اس کو تو میں 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے تو دیکھتا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں جس کو صرف مسجد میں دیکھ رہے ہو اس کی گواہی نہ دو۔ حضرت عمر کا یہ مزاج تھا، کہا اس سے معاملات کیے ہوئے ہو یا اس کے پڑوسی ہو تو پھر دیکھو وہ کس طرح کے معاملات کرتا ہے۔ انسان اپنی ساری حقیقتیں صرف مسجد میں نہیں کھولتا، اس کے ساتھ جب معاملات ہوتے ہیں تب وہ حقیقت کھلتی ہے، کتنا سچا ہے، لین دین میں کیسا ہے۔ میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اس بات پر فوکس کرتے تھے کہ مشیر کیسا ہے، مشورہ دینے والا کیسا ہے، اور نظام بہترین چلتا تھا۔ اور مشیروں کو بھی دیکھتے تھے، مشورہ دینے والے کے لیے کرائٹیریا تھا کہ کوئی بھی جھٹ سے اٹھ کر کے امیر المومنین کو مشورہ دے دے کل سے یہ کر لیجئے، ٹھیک ہے آپ کا مشورہ سنیں گے، ہم آپ کو بھی دیکھیں گے آپ کس لائق ہیں۔ آج ہم سب کے لیے بھی یہ بات رہنما اصول میں سے ہونا چاہیے، سنو سب کی، مشورے سب کے لو ہوں، لیکن پھر آپ یہ دیکھو کہ وہ کس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، اس کی اہلیت کیا ہے، وہ معاملات میں کیسا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کیسا ہے، اس کے بعد پھر آپ عمل کرو۔ ایرے غیرے نتھو کھیرے کی باتوں کو سن کر کے جب عمل کر لیتے ہیں تو اللہ کی مدد نہیں ہے اس میں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت وہ عظیم دور تھا جس کو میں آپ کو بتاؤں، ہمارا ملک ہندوستان جب آزاد ہوا تو آزادی کے فوراً بعد نظام بنایا جا رہا تھا کہ ملک میں کیسا نظام ہو۔ ظاہر سی بات ہے آج تک بھی یہ بات کا چرچا چلتا ہے کہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے ایک ٹیم لی اور ایک لا کا پورا سسٹم بنایا، پورے جتنے تعزیرات ہند ہیں جس کو آئی پی سی کہا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں یہ دھیرے دھیرے امینڈمنٹ ہوتے ہوتے ایک بڑا ہمارا لا بن گیا مضبوط۔ ہر ملک کو ضرورت تو ہوتی ہے، تو جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو کچھ قوانین تو وہی تھے جو انگریزوں کے چلے آ رہے تھے، کچھ اس سے پہلے کے بھی تھے، لیکن سسٹم بننا ہے، آئین، دستور، پارلیمنٹ کیسے چلے گی، یہ سارا سسٹم بننا ہے۔ اس دور کی بات میں کر رہا ہوں، اس وقت موہن داس کرم چند گاندھی جی نے کہا تھا کہ میرے پاس مثال دینے کے لیے کالپنک شخصیات ہیں، یعنی جن کا صرف خیال کیا جا سکتا ہے، ایسے کچھ کالپنک شخصیات ہیں، لیکن فیلڈ میں اگر کسی نے کچھ کر کے دکھایا ہے تو وہ مثال میں صرف ابو بکر اور عمر کی پیش کر سکتا ہوں۔ کہانیاں بہتوں کی ہیں، ایسا راج تھا ویسا راج تھا، کہانیاں بہت ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تھے بھی کہ نہیں تھے۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ گاندھی جی کی بات ہے۔ گاندھی جی نے کہا تھا کہ ابو بکر اور عمر کو میں پیش کر سکتا ہوں نظام چلانے کے لیے، ان سے بہترین مثال نہیں ہو سکتی۔ پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں میرے عزیزوں، دنیا نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، تسلیم کیا۔ وجہ کیا تھی؟ الفضل لما شہید بہ الاعداء، فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہوں، فضیلت تو اس کی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے جتنے بھی علاقے فتح ہوتے تھے، ان علاقوں پر جب امیر منتخب کرنا ہوتا تو اس میں آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی تھی، بڑی گہری نظر ہوتی تھی۔ ایک اصول ان کا یہ تھا کہ جو اپنے اوپر خرچہ کرتا ہے وہ امیر نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ کچھ امیروں کو آپ نے صرف اس لیے سسپینڈ کیا تھا کہ وہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے استعمال کرتے تھے، سسپینڈ کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ باتیں آئی تھی کہ یہ بہت قیمتی مہنگے گھوڑوں پر سواری کرتے ہیں، آپ نے ان کو ہٹا دیا کہ گورنر آپ نہیں ہو۔ آپ کو جب بنایا گیا ہے تو امت کی فکر کے لیے بنایا گیا، امت کی فکر، اور اس فکر میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام بنایا تھا، میرے عزیزو آج کے دور میں بھی آپ کے بنائے ہوئے نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ فوج کے لیے کس طرح کے لوگ بھرتی کیے جائیں گے، فوج کو کتنے دنوں تک دور رکھا جائے گا ان کے اپنے خاندان، ان کی بیویوں سے۔ 4 مہینے سے زیادہ کسی فوجی کو باہر رہنے کی اجازت نہیں تھی کہ وہ غلط کاریوں میں مصروف نہ ہو جائے اور ادھر اس کی عورت کے جو حقوق ہیں وہ بھی پامال نہ ہوں۔ یہ نظام بنایا ہوا عہد فاروقی کا ہے۔ دنیا اس وقت فوجیوں کے حقوق نہیں مانتی تھی، فوجوں پر جو بھی کیا جاتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑنے بھڑنے کے لیے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کا کوئی خاندان، ان کی کوئی بیوی بچے۔ میرے عزیزو یہ اپنے گھروں کے پیچھے جو چھوڑا ہے ان عورتوں کی بھی تو زندگیاں ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں۔
عہد فاروقی میں یہ قانون پاس ہوا کہ کوئی فوج میں، کوئی جہاد میں کہیں پر بھی جائے 4 مہینے سے زیادہ کا سفر نہیں کرے گا، واپس اسے اپنی عورت کے پاس آنا ہو، اس کی عورت کے حقوق پورے ہوں، اور پھر ان کے اندر بھی کوئی غلاظت نہ آئے۔ عہد فاروقی میں روڈ بنانے کا سسٹم شروع ہوا۔ پہلے روڈ اس طرح کے ہوتے نہیں تھے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے راستے بنے ہوں۔ یہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور آپ کو میں بتاؤں بالکل ڈیولپڈ جو لے آؤٹ بنائے جاتے ہیں، ٹاؤن شپ جس کو کہیں، یہ سب سے پہلے عہد فاروقی میں کوفہ اور بصرہ بنایا گیا تھا، جس کو ٹاؤن شپ کہیں، جیسے ایک نئی کالونی بنائی گئی جس میں سسٹمیٹک کہاں گھر ہوگا، کہاں دکانیں ہوں گی، کہاں بازار ہوں گے، کہاں ڈمپنگ گراؤنڈ ہوگا، ہر چیز۔ یہ سب سے پہلے اس دنیا میں نظام لانے والے حضرت عمر فاروق تھے۔ اس سے پہلے لوگوں کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، جہاں گھر بن گیا، وہ سیدھا ہے کہ ٹیڑھا ہے، راستے پر ہے کہ ادھر منہ کا ہے ادھر منہ کا ہے۔ سسٹمیٹک جو سب سے پہلے کالونی سسٹم لایا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر دنیا الگ الگ تاریخوں پر اپنے دن گنتی تھی، عیسوی تاریخ بھی چل رہی تھی جس کو AED کہا جاتا ہے۔ یہ زمانے سے الگ الگ تاریخیں چلتی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام ایک پورا سسٹم ہے، کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں۔ اسلام کی اپنی تاریخ ہوگی تو ہجری تاریخ جو شروع ہوئی یہ حضرت عمر فاروق نے شروع کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی اپنی ایک تاریخ بنائی کہ روز اس کی بھی ایک تاریخ ہوگی۔ اور شروع کہاں سے کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینے تشریف لائے، وہاں سے پہلی ہجری کو شروع کیا۔ تاریخ کا، ہجرت کا، ہجری تاریخ جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں، ویسے مسلمانوں کو اب ہجری تاریخ سے کہاں لینا دینا۔ یہ سنڈے منڈے جنوری فیبروری والے لوگ رہ گئے۔ اب اتنا تو معلوم ہے کہ ہماری محفل میں آئے ہو تو محرم تو ہے، مہینے پہلے سے تھے، لیکن تاریخ اس میں جو بنائی گئی ہے ہجری تاریخ کب سے شروع ہوئی؟ یہ عہد فاروقی سے شروع ہوئی۔ میرے عزیزو، کیا آج ہم اس تاریخ کو بھی یاد رکھتے ہیں؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ ہجری کا کون سا سال چل رہا ہے؟ 1458۔ بہتوں کو اس چیز کی خبر بھی نہیں رہتی کہ 1448 چل رہا ہے، 1445 چل رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ توجہ دو، تمہاری اپنی آئیڈینٹی ہے، یہ تمہاری اپنی شناخت ہے، اور دنیا نے اس کو تسلیم کیا تھا، دنیا نے اس کو مانا تھا۔ اور دنیا کو جب کبھی کوئی معاملات کرنے ہوتے عربوں سے، وہ یہ نہیں کہتے کہ 15 جنوری کو یہ ہونا ہے، وہ کہتے 15 رجب کو یہ چاہیے۔ میرے عزیزو، آج آپ اپنی تاریخوں کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں تو کتنے لوگوں کو پوچھنا پڑتا ہے، سیدھے منہ اٹھا کر کے آگے کہا حضرت 25 سپٹمبر کو میری شادی ہے، آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں اس کے مطابق مہینہ کون سا ہے اسلامی، ہم یہ تو دیکھ لیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں، اچھا وہ بھی ہے، میں دیکھ کر کے آتا ہوں، سپٹمبر میں کیا چل رہا ہے وہ دیکھتا ہوں۔ تمہیں یہ ہونا چاہیے تھا پہلے آ کر کے کہتے کہ 20 ربیع الاول کو شادی ہے، پھر ہمیں پوچھنا پڑتا کہ اس میں سپٹمبر ہے کہ اکتوبر ہے۔ تمہاری فرسٹ پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے تھی، آپ پہلے اس ہجری تاریخ کو ترجیح دو جو ہماری شناخت ہے، جو ہماری پہچان ہے۔ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ قمری مہینے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل یہ سب پورے گمراہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ شمسی سال ہیں، سورج سے چلنے والے اور یہ چاند سے چلنے والے ہیں۔ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کائنات میں موجود ہیں، ہم اس سے اپنے آپ کو دور نہیں کر رہے ہیں، لیکن جہاں ہماری پہچان بنائی گئی ہے اس پہچان کو بھی تو قائم رکھو، اس پہچان کو باقی رکھو۔ عربوں میں آج بھی سسٹم ہے، عرب میں آپ جائیں گے تو وہاں پہلی تاریخ آپ کو یہ نظر آئے گی، اسلامی تاریخ، اور اس کے بعد جو موافق دوسری تاریخ ہے اس کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ تاریخ بنانا ایسا آسان کام نہیں ہے، اور لوگوں کے لیے میرے عزیزو، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سہولیات قائم کی، یہ جو ڈاک کا سسٹم ہے، پوسٹ آفس جو ہوتے ہیں، یہ حضرت عمر کا بنایا ہوا ہے۔ ڈاک سسٹم کہ کیسے خطوط جائیں گے، کیسے خطوط وصول کیے جائیں گے، اس کی ڈیوٹی کس کی ہوگی، کون لوگ اس میں باضابطہ سیلریڈ لوگ تھے، محکمہ ڈاک اس کو کہا جاتا ہے، ٹیکسال جس کو کہتے ہیں۔ پھر کرنسی کا جو سسٹم آیا کہ کچھ بھی نہیں چلے گا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمایا کہ ہماری اپنی پہچان ہوگی۔ آج ہر کنٹری میں آپ جائیں، کسی بھی ملک میں جائیں، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ایک ملک ہوتا کئی سکے ملتے آپ کو وہاں پہ۔ پہلے سسٹم ایسا تھا، ایک ملک ہے، سکے کئی ہوتے تھے، سونے کے بھی ہیں، چاندی کے بھی ہیں، پیتل کے بھی ہیں، تانبے کے بھی، اور الگ الگ نقشے کے ہیں، چلتے تھے تو ان کی اصلی ویلیو سے چلتے تھے۔ یعنی
सोने का इतना वजन का सिक्का है, वो चाहे उस पर कुछ भी छपा हुआ हो, वैल्यू है। चांदी का सिक्का है, उस पर कुछ भी छपाओ, घोड़ा छपाओ, हाथी छपाओ, बादशाह छपाओ, कुछ भी हो, लेकिन उसकी अपनी वैल्यू होती थी। तो उस तरह से सिक्के चलते थे। ये सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक करेंसी जारी फरमाई इस्लाम में, दिरहम और दीनार को खास फरमा दिया गया और उसकी वैल्यू भी तकरीबन तय कर दी गई। और इसी पर सब कुछ निजाम डिपेंड है। किसके पास कितने दिरहम हो तो मालिक निसाब है, किसके पास कितने दीनार हो तो मालिक निसाब है, ज़कात देने के काबिल है। ये सब करेंसी बनने के बाद हर एक का वजन तय किया गया। दीनार इतने ही वजन का होगा, दिरहम इतने ही वजन का होगा, और जिसके पास 40 दीनार आ गए वो मालिक निसाब है। जिसके पास 200 दिरहम आ गए, दिरहम चांदी के होते थे, दिरहम चांदी के होते थे, वो मालिक निसाब है। आज आपसे, ये पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन एक मसला मैं आपसे पूछता हूँ, ज़कात देने के लिए हर साल सुनते तो होंगे, मालिक निसाब जिसको कहते हैं ना, जिसको ऊपर ज़कात फर्ज है, उसके लिए सोना कितना होना चाहिए? कितना सोना उसके पास हो, गोल्ड कितना हो उसके पास जिसको ज़कात देना वाजिब है? बहुत अच्छा, कितना? 7.5 तोला सोना। और चांदी का भी आपने सुन रखा होगा, 52.5 तोला चांदी। ये कहाँ से आया आपके पास? ये आज हमारे पास ये सिस्टम कहाँ से? 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी, ये किसने बनाया? मेरे अजीजों, हजरत उमर ने जो दिरहम और दीनार को बनाया था, 40 दीनार वजन करोगे 7.5 तोला सोना बनेगा। 200 दिरहम जो चांदी के थे उसको तोलोगे तो 52.5 तोला चांदी बनेगी। सिस्टम वही है। और आज दिरहम और दीनार है नहीं तो उनका वजन तो बरकरार है। अब क़यामत तक के लिए वो सिस्टम बना हुआ है। खिलाफत का सिस्टम ऐसे ही नहीं कि 4 लोग बैठे इसके उसके, ये निज़ाम इलाही है, ये क़यामत तक चलने के लिए आया हुआ दीन है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो निज़ाम बनाया था खिलाफत का, अल्लाहु अकबर, वो ऐसा था कि आप रात को जब गश्त करते, एक बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग रास्ते पर नजर आए और वहां पर एक खातून दर्द ज़ह में मुब्तला थी। दर्द ज़ह किसको कहते हैं? बच्चे की विलादत के टाइम पर जो औरत को तकलीफ होती है, डिलीवरी के टाइम पर। तो हजरत उमर का गुजर वहां से हो रहा था, तो वो वहां पर जो मुसाफिर थे उनसे पूछा क्या मसला है? कहा ऐसे ऐसे औरत अचानक दर्द में मुब्तला हो गई, तकलीफ ज्यादा है। वो लोग पहचानते नहीं थे। हजरत उमर फौरन अपने घर की औरतों को बुलाए और दाया बना करके उस खातून की खिदमत में लगा दिया। और जब विलादत हुई बच्चे की, उसके लिए सारा इंतज़ाम किया उनके खाने पीने का, और उसके बाद वापस चले आए। मुसाफिर कहने लगे कि इस रात में इस तरह की तकलीफ हो गई हमारी खातून को, ये कौन फरिश्ता बन कर के आया? क्या यहाँ पर इस तरह के हालात होते हैं? कोई डॉक्टर था, ये कोई हकीम था? तो आए हुए लोगों ने कहा तुम्हें पता नहीं, वो वक्त का खलीफा उमर इब्न खत्ताब था। किसी जरूरतमंद तक पहुंच जाना और उसकी सारी चीजों को देखना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ और सिर्फ ये रास्ते के निज़ाम के सिलसिले में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद थे जहां पर आप पहुंच जाया करते थे। मेरे अजीज़ों, आज के दौर में मुझे ला करके दिखाओ एक मिसाल, कोई दौरे फारूकी की कोई एक मिसाल। इसीलिए तो रोम के बादशाह ने कासिद भेजे थे कि देख कर के आओ ये उमर इब्न खत्ताब का जो दबदबा है, कितना सिक्योरिटी में ये लोग रहते हैं। तो कासिद आकर के मदीने में सबसे पहले लोगों से पूछा कि तुम्हारा बादशाह कहाँ है? तो लोगों ने कहा हमारा बादशाह नहीं होता, अमीरुल मोमिनीन है। उसने कहा अच्छा वो ठीक है, अमीरुल मोमिनीन है जो भी है, लेकिन उसका महल कहाँ है? तो मदीने वाले फिर हंस पड़े, कहा उसका महल नहीं, देखो मस्जिद नबवी के करीब पीपल के झाड़ के नीचे सो रहा होगा, एक दरख्त के नीचे सो रहा होगा। वो कासिद आया और देखा तो सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तन्हा दरख्त के नीचे आराम करते हुए पाया। और वो सोचने पर मजबूर हो गया, क्या ये उमर इब्न खत्ताब है जिससे हमारे बादशाह डरे हुए हैं, हमारी फौजें डरी हुई हैं, और ये आराम की नींद सो रहा है, और मैं अकेला हूं, चाहूं तो अभी इसको मार भी सकता हूं। हजरत उमर की आंख खुल गई और देखते ही उससे कहा जो तू सोच रहा है वो हो नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला के इस निज़ाम को जब तक अल्लाह की रजा के लिए कोई चलाए तो बंदा अल्लाह की हिफाजत में होता है, अल्लाह की हिफाजत में है। तो वो डर के कपकपाता रहा और कहा कि हमारे बादशाहों का सिस्टम ऐसा है, इतने बड़े दरबार हैं, इतने बड़ी फौज है,